قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب ترضی بنا صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ وہ ہدیہ درود پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، یعنی ہماری قوم جس بیماری سے جوجھ رہی ہے اس کی دوا تعلیم ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر، ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ تعلیم کی اہمیت و ضرورت سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم وہ زیور ہے جو ہر آنے والے دن کے ساتھ انسان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اسی تعلیم سے وابستہ ہے۔ جو قومیں تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھتی ہے، پہلی ضرورت رکھتی ہے، وہ ترقی کی بلندیوں پر پہنچتی ہے۔ تعلیم لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی اکثریت اس اہم فریضے سے بالکل غافل ہے۔ انہیں نہ تو اپنے حال کی فکر ہے اور نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی، فیوچر کی۔ تعلیم ہی نوجوانوں کو ملت کی شاندار روایات کا امین اور اس کی تہذیب و ثقافت کا پاسدار بناتی ہے۔ علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی، وہ انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اور جہالت کی قید و بند سے آزاد کر کے سیکھنے اور سکھانے کی فضا میں اڑنے کے لیے بال و پر عطا کرتی ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک جتنی پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنے، ان سے لڑنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ اسے جہالت کے پرخار وادیوں سے نکال کر رب کی معرفت عطا کرتی ہے۔ الغرض علم چاہے جو بھی ہو اس کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے کہ تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ کی حالت کیا ہے، سب سے پہلے اس وقت علم کے حوالے سے امت مسلمہ کا ایک سرسری جائزہ، ایک نگاہ دوڑاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم علم کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر مسلمانوں کی شرح خواندگی کا جائزہ لے، پڑھائی کا، شرح خواندگی کا مطلب پڑھائی کا جائزہ لے، تو یہ بات صاف و شفاف آئینے کی طرح نظر آتی ہے کہ ملک و قوم کی ترقی کی راہ تعلیم میں پوشیدہ ہے، اور دنیا میں حکومت کی باغ ڈور وہی سنبھالتا ہے جو سائنس و علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہو۔ مجموعی سطح پر کیے گئے سروے کے نتیجے میں سامنے آنے والے نتیجے آنکڑے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیمی شرح صرف 40% ہے، 40% ہے، جبکہ 2005 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 78% عیسائی تعلیم یافتہ تھے، اور 17 مسلم ممالک میں آدھی سے زیادہ بالغ آبادی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، جن کی اکثریت، جن میں زیادہ تر مسلم خواتین ہیں۔ ہندوستان میں 2006 میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی سچر کمیٹی کے نام سے، اس نے 2011 میں اپنی ایک رپورٹ پیش کی تھی جس کے مطابق مسلمانوں کی کل تعداد پڑھائی کے معاملے میں 57% بتائی، جبکہ دوسری قوموں کا جو پرسنٹ پڑھائی کا بتایا گیا وہ 74.4% تھا، اور GAR کی روشنی میں 17 سال کی عمر میں اسکول جانے والے بچوں کی شرح 17%، جبکہ دوسری قوموں کی شرح 26%۔ مڈل اسکول کی تعلیم لینے والے مسلم بچوں کا تناسب، مسلم بچوں کا پرسنٹ 50.5%، جبکہ دوسری قوموں کا 62% تھا۔ اور دوسری قوموں کا اگر ہم الگ الگ طور پر جائزہ لیں تو ہندوؤں کا تناسب جینیوں کا 86.4%، عیسائیوں کا 74%، اور بدھسٹوں کا 71.8%، اور سکھوں کا 68.5% تھا۔ حالیہ ٹائمز آف انڈیا کی 2018 میں پیش کی گئی ایک رپورٹ
جس میں 78ویں رپورٹ انہوں نے پیش کی تھی، اس کے مطابق مسلم پڑھائی کے معاملے میں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت خطرناک حد تک کم ہے۔ یہ سروے واضح ہے کہ سیکنڈری سطح پر مسلمانوں کی شرح تعلیم پڑھائی کا پرسنٹ 71.9%، جبکہ ایس ٹی 79.8، ایس سی کا 85.8% ہے۔ اسی طرح ہائر سیکنڈری سطح پر مسلموں کی پڑھائی کا پرسنٹ 14.5% اور ایس ٹی کا 14.4 اور ایس سی کا 17.8% ہے، اور 3 سے 35 سال کے درمیان مسلم طبقے میں سب سے زیادہ شرح ان بچوں کی ملتی ہے جو کبھی کسی اسکول یا ادارے میں باقاعدہ طور پر رجسٹر نہیں ہوئے۔ 2010، 11 اور 18-19 کے درمیان کیے گئے آل انڈیا سروے ان ہائر ایجوکیشن رپورٹس کے مطابق اعلیٰ ایجوکیشن میں مسلم طبقے کی پڑھائی صرف 5.2% نظر آتی ہے، جبکہ دوسرے قوموں کی 36.3% پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچوں میں تعلیم کا سلسلہ چھوٹ جاتا ہے اور دوسری قوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ بعض طلباء 7ویں سے 8ویں تک ہی تعلیم جاری رکھتے ہیں اور انٹر کے بعد تو گویا تعلیم چھوڑنا لازمی ہو گیا ہے۔ گریجویشن کا تناسب نہایت ہی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امت جسے پڑھنے پڑھانے کی سب سے زیادہ ترغیب دی گئی، وہ تعلیم کے میدان میں غفلت کے اعتبار سے مری ہوئی ہے۔ قوم کے وہ بچے جن کے گھروں میں اسکول جانے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ بھی تعلیم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کرنے تک ودود میں مصروف رہے۔ حضرات محترم، ہماری تعلیم اس طرح سے ڈاؤن کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات بتائے گئے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان اس پسماندگی کی بنیادی وجہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے۔ OIC کے ممبر 57 مسلم ممالک میں یونیورسٹیوں کی تعداد 600 سے کم ہے، جبکہ ہندوستان میں 8407 اور امریکہ میں 5758 یونیورسٹیاں ہیں، اور 2007 میں شنگھائی کی جوائی توم یونیورسٹی نے دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں کی رینکنگ کی تھی، مگر مسلم دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی اس جگہ حاصل نہیں کر سکی، اور 17 OIC ممالک میں تقریباً 60% بچے پرائمری سطح پر ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں، اور 57 مسلم ممالک میں صرف 26 ملک ایسے ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا پڑھائی کا جو پرسنٹ ہے وہ برابر ہے۔ ملک ہندوستان میں یونیورسٹیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی رہی ہے، مگر مسلمانوں کی نمائندگی اس میں زیرو ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی یعنی ایجوکیشن ڈاؤن ہونے کا دوسرا سب سے بڑا سبب حکومت کے متعصبانہ فکر اور نااہلی ہے۔ حالیہ متعصبانہ روش نے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، تو دوسری جانب بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری نے عام پبلک کی کمر توڑ دی ہے، اور تعلیمی اداروں میں رشوت خوری کا بازار گرم ہے، جو حکومت کی نااہلی کے منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہی وہ خامیاں ہیں جن سے متاثر ہو کر ایک قوم یا ملت تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہے۔ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے بڑھتے قدم میں رخنہ ڈالنے کا ایک بنیادی سبب اساتذہ کرام یعنی ٹیچر کی لاپرواہی ہے۔ اگر سرکاری اداروں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سرکاری اداروں کے ٹیچرز کبھی مہینے میں ایک بار تو کبھی ہفتے میں ایک بار اداروں کا چکر لگاتے ہیں اکثر میں، جبکہ وہی ٹیچر اپنی نجی کوچنگ میں نہایت مستعدی کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں، جس کا منفی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشی طور پر کمزور بچے سرکاری اداروں کی بہت بری حالت اور نجی اداروں کی مہنگی فیس سے تنگ آ کر اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن ڈاؤن ہونے کا ہماری ایک اور سبب معاشی اور بدحالی ہے اور اقتصادی بحران، یعنی ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی سے تنگ گھرانے جو 2 وقت کی روٹیاں حاصل کرنے سے بھی قاصر ہے، وہ نجی اداروں کی مہنگی فیس کا بوجھ بھلا اپنے کاندھوں پر کیسے اٹھائیں؟ لہٰذا ان کے بچے اسکولوں کی جگہ کارخانوں میں بیٹھے یا پھر ٹھیلوں پہ یا اپنے بڑوں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے ہوٹل کی میزوں کو صاف کرتے یا جھوٹے برتن دھوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ مستقل سرمایہ ہیں جنہیں بدمعاشی حال نے ایک مستحکم پلیٹ فارم اختیار کرنے کے بجائے ایک کمزور ڈوری کو پکڑنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ تعلیمی پسماندگی کا ایک سب سے بڑا تعلیم کی تہ ہماری بے شعوری ہے، ہماری سوچ ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تعلیم کی اہمیت سے ناواقف ہے۔
علم آدم الاسماء کلہا، اور اقرا کے فرمان کی پیروکار اسی لفظ کے مفہوم سے، اس کے سمجھنے سے اور نابلد فکر معاش میں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان عارضی کاموں پر لگانے میں مصروف ہے، جس سے ہر دن 10 20 50 روپے حاصل کرنے ہو سکے، بجائے اس کے کہ علم ایک مستقل پلیٹ فارم تیار کر کے ہزاروں اور لاکھوں کی کمائی کر سکے۔ ایجوکیشن ڈاؤن کا ایک سب سے بڑا فکری بحران ہے۔ ہماری قوم کی بیشتر افراد کے دماغ میں اس سوچ کے حائل ہے کہ بچوں کو زیادہ تعلیم یافتہ بنا کر کوئی خاص آبگینہ تلاش نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کم عمری میں اگر بچوں کو روزگار سے جوڑ دیا جائے تو وہ بہت سارا بیش قیمتی خزینہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بچوں کا مستقبل فیوچر اندھیرے میں ڈال رہے ہیں۔ جنہیں قوم کا روشن چراغ بن کر ملت کی شاہراہ کو روشن کرنا تھا، وہ خود تاریکی کے سمندر میں غرقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ فطری ہے، لیکن علم ایک ایسا بیش قیمت جوہر ہے جسے نہ لوٹا جا سکتا ہے نہ جلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایجوکیشن ڈاؤننگ کا ہمارے اندر ایک اور سب سے بڑا جو معاشرے میں پوری طرح سے قدم جمائے ہوئے وہ اسراف اور تبذیر ہے۔ اسراف یعنی بلا وجہ پیسے خرچ کرنا۔ معاشرے میں شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش، ختنہ، عیدی، عقیقہ جیسی دیگر تقریبات، یہاں تک کہ موت کے بھی رسم و رواج کی تکمیل یعنی اس کے جو کام ہے وہ پورے کرنے میں ہم بے دریغ پیسے بہاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے بسا اوقات اپنی بنیادی ضرورت کی چیزوں کو بھی بیچنا پڑے تو ہم گریز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے میدان میں ضروری احتیاج کو فراہمی کے متحمل نہیں ہوتے، چہ جائے کہ ہم کسی غریب بچے کی تعلیم کی کفالت کریں۔ تعلیمی پسماندگی، ایجوکیشن ڈاؤن کا ایک سب سے بڑا سبب سماج کے بچوں اور ان کے والدین کے درمیان عدم تفاوت اور آپس میں میل جول کا فقدان ہے۔ بعض والدین اپنے بچوں کو ایک بار اسکول میں داخل کرانے کے بعد کبھی خبر نہیں لیتے، جس کے باعث بسا اوقات بچے خود نفع نقصان سے قطع نظر ہو مفودہ کاموں میں لاپرواہی اور ڈسپلن توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، یا پھر تعلیم کو ہی خیر آباد یعنی اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایجوکیشن ڈاؤننگ کا ایک اہم سبب مسلمانوں کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی پالیسی رہی ہے، کیونکہ تعلیم اب ایک نفع خیز تجارت بن چکی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسٹیج پر تو قوم کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، مگر ہمارے زیر انتظام ہمارے انڈر میں جو تعلیمی گاہیں ہیں، جو ادارے ہیں، محض تجارت کا ذریعہ ہے۔ ان تمام بنیادی مسائل سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں کے غریب اور کمزور طبقے کے درمیان تعلیم کی طے اور فکری شعور، اپنی سوچ کو بیدار کیا جائے اور انہیں تعلیم کے فائدے سے آگاہ کیا جائے، تاکہ تھوڑے سے منافع کے بدلے میں ملک کے بچوں کا مستقبل ایک اندھیرے میں جانے سے بچ جائے۔ اصحاب ثروت یعنی کہ مالدار لوگوں کے درمیان تعلیم کا کفالت کا مزاج اور رجحان پیدا کیا جائے، اور بلا وجہ پیسے اڑانے سے پرہیز کرتے ہوئے ایسے افراد اپنے خاندان، اپنے قریبی رشتہ دار یا پڑوس کے 1-2 بچوں کی تعلیمی کفالت کرے، ان کی پڑھائی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے، ان کی تعلیم کا سلسلہ جن کی تعلیم کا سلسلہ غریبی کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی۔ اس وقت بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو سہولتیں دی جا رہی ہے، ان کی رسائی کو ممکن بنایا جائے، ان تک پہنچا جائے، اور غریب اور ناواقف مسلمانوں کے لیے ان سے فائدہ اٹھانے کا انتظام کیا جائے، اور بڑے پیمانے پر معلومات فراہم کی جائے، ان کو نالج اس بات کا دیا جائے۔ آج بہت سے اسکیموں کے ہونے کے باوجود ہمارا طبقہ اس سے بہرہ علمی اور قسم پرسی کا شکار ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مسلمانوں کی شرح خواندگی، پڑھائی کی جو رپورٹ ہے وہ خطرناک حد تک کم ہے۔ تعلیمی بحران کو دور کرنے کے لیے عمائدین ملت ایسی آرگنائزیشن قائم کرے جو پچھڑے گھرانوں کے حالات سے باخبر ہو، غریبوں سے باخبر ہو، اور
ان حضرات کی مدد کے لیے ایسے افراد کی معاشی احتیاج کی تکمیل کرے، ایسی ایک کمیٹی بنائے تاکہ ان کے معصوم نونہال بچوں کے علم کے زیور سے ان کو ہم آراستہ کر سکے۔ مدارس جو کہ سستی تعلیم فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، لہٰذا اہلیان مدارس اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اسلام ہمیں زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے کا حکم دیتا ہے، اور حرفت اور ٹیکنالوجی کی معرفت و آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آنے والے وقت کی ضرورت کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المؤمن محتحرف۔ انبیاء کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا کے ذریعے ایک مقناطیس قوت عطا کی گئی، ایک طاقت عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا، یعنی علاج کا زور ہونے کے بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی طب میں انوکھی مہارت سے نوازا جانا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کے ہنر سے واقفیت، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کی زبان یعنی سریانی سیکھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، نیز عربوں میں فصاحت و بلاغت میدان میں درپیش اس وقت کے چیلنج کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا عطا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کے ساتھ قدم ملانے کے لیے علم و معرفت اور ٹیکنالوجی سے آراستہ و پیراستہ بننا، امت بننا ہی ہمارا طریقہ امتیاز ہے۔ لہٰذا اپنے نصاب میں، اپنی پڑھائی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی و دنیاوی علوم کی بھی شمولیت کی جائے۔ دور حاضر میں یعنی پریزنٹ میں ہمارے عصری علوم کے ہمیں کیا فائدے ہیں؟ آج عالمی منظر نامے پر چند ایک اسلامی ممالک کو چھوڑ کر تمام بقیہ ممالک میں بسنے والے مسلمان، چاہے وہ اکثریت میں ہو یا اقلیت میں زیادہ ہو یا کم ہو، معاشی اور اقتصادی لحاظ سے پسماندگی کا شکار ہو، غربت و افلاس اور تنگ دستی ہو، ہمارے معاشرے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو۔ جب ہم ان کے اسباب و علل پر نظر ڈالتے ہیں تو اس پسماندگی کا سب سے نمایاں سبب تعلیم سے دوری ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا اس اہم فیصلے کے تدراج کے لیے ایک عصری تعلیم کا حصول ضروری ہو جاتا ہے۔ معاشیات اور اقتصادی میدان میں ترقی کے لیے ان علوم پر مبنی مختلف ریسز کیے جاتے ہیں، اور 10ویں کے بعد کامرس میں داخلہ لینے کے لیے ہمارے نوجوان بی کام، ایم کام، ایم بی اے اور چارٹرڈ اکاؤنٹ جیسی ڈگریاں حاصل کر کے معاشرے کی معاشی و اقتصادی لحاظ سے تقویت پہنچا کر غربت اور تنگ دستی کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح انجینئرنگ کے تمام درجے، تمام کلاسز تجارتی اقتصادی نقطۂ نظر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے ہیں جیسے کہ میڈیکل ہو، ایم فارم، بی فارم، ڈی فارم، اور بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے قوم کو بھی فائدہ ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے حصول سے روزگار کے دروازے کھلیں گے اور آمدنی کے ذرائع پیدا ہوں گے۔ ملازمت نہ بھی ملے تو عصری تعلیم یافتہ افراد اپنا ذاتی کاروبار بھی کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں پر یعنی گاؤں پر مشتمل ہے، جہاں کا رہن سہن، رسم و رواج اور دوسرے تمام امور اب تک قدامت پسندانہ طرز کا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بعض گاؤں اور بستیوں میں بھی لائف اسٹائل تبدیل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی دیہاتوں میں آباد ہے، جہاں ان کی تعلیم کا مناسب بندوبست نہ ہونے کے سبب وہ طرح طرح کے سماجی مسائل کا شکار ہیں۔ کہیں کہیں لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کے سبب بھی عورتوں کے مخصوص امراض سے متعلق بڑی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلم معاشرے کی باغیرت خواتین کا بر وقت علاج نہ ہونے کے سبب وہ مشکل میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لہذا مسلم خواتین اگر میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھتی ہے تو اس طرح سے مسلم معاشرے میں درپیش مسائل، سماجی مسائل کا کما حق تدراک ہو سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان بھی سماجی ترقی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں پائے جانے والے طرح طرح کے سماجی مسائل، عدم مساوات، ذات پات، اونچ نیچ، رنگ و نسل وغیرہ کے امتیاز تعلیم میں بیداری سے ختم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی جہلا کی نسبت اگر تعلیم یافتہ افراد حصہ لیتے ہیں تو وہ مسلم مسائل کو صحیح طریقے سے حکومت کے ایوانوں تک صرف نہ پہنچانے میں معاون ہوں گے بلکہ ان کے حل کی بھی کوشش کریں گے۔ صرف دینی تعلیم حاصل کرنے سے سیاسی شعور کی
بالیدگی ممکن نظر نہیں آتی۔ عصری تعلیم میں اگر مختلف زبانوں کا علم حاصل ہو جائے تو سیاسی میدان میں مسلم مسائل کی بہتر نمائندگی انجام دی جا سکتی ہے۔ اقتدار میں شرکت اور مفادات میں حصہ داری جیسی تصور کی تکمیل عصری تعلیم کے بغیر ممکن نظر نہیں آتی۔ عصری تعلیم کے تحت سماجی و سیاسی فائدے کے حصول کے لیے BSW بیچلر آف سوشل ورک، ٹیچر، ڈاکٹر، MSW ماسٹر آف سوشل ورک، سائیکولوجسٹ، ایونٹ مینجمنٹ اور بہت سارے ایسے کورسز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی زراعت پیشہ ہے۔ کھیتی باڑی میں کاشتکاری کے پرانے طریقوں پر عمل کرنے سے پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ آج ایگریکلچر شعبے میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ زمین کی زرخیزی متاثر ہوئے بغیر پیداوار کی شرح بڑھائی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے اعلیٰ بیجوں اور کھاد کے استعمال سے بہت سارے ایسے زرعی میدان میں جو قابل لحاظ تبدیلی آئی ہے وہ بھی عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کی بدولت ہے۔ زراعت سے متعلق بہت سارے ایسے کورسز مکمل کرتے ہوئے ہم اپنے کھیتوں کو صحیح طور پر حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اس طرح اگر ہم تعلیم سے دور رہے تو نہ ہم اپنے آپ کے ہوں گے۔ ہم پیسے تو کما سکتے ہیں، ہم کھانا تو کھا سکتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کو تو پال سکتے ہیں، لیکن ہم اگر تعلیم سے دور ہیں تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ صرف پیسہ کمانا ہمارا پہلا فریضہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا پہلا فریضہ ہم اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لحاظ سے آگے بڑھانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی